अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई छोटे बड़े एहतजाज कर चुकी है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल के इंतखाबात के बाद PTI खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ इस्लामाबाद और लाहौर में भी एहतजाजी जलसे कर चुकी है, मगर इनमें से किसी एहतजाज या जलसे को कई वजूहात के बिना पर कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। एक तो PTI इन जलसों में बड़ा क्राउड पुल करने में नाकाम रही। दूसरा, एहतजाज से पहले बड़े बड़े दावे करने के बावजूद PTI इनसे कोई छोटा बड़ा मतलूबा मकसद भी हासिल नहीं कर पाई। 26 नवंबर का नाकाम एहतजाज इसकी हालिया मिसाल है। अब PTI इंतखाबात का 1 साल पूरा होने पर 8 फरवरी को यौम सियाह करार देकर फिर से एहतजाज करने जा रही है। सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के साथ साथ पंजाब में भी एहतजाज की मनसूबाबंदी की जा रही है। 8 फरवरी की एक भरपूर अलामती अहमियत है और इस मरतबा इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हद तक नई और हार्ड लाइन समझे जाने वाली क़यादत को सामने लाए हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से कहा है कि अब भरपूर एहतजाज होगा। किसी के कहने पर एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अगर किसी को गलत फहमी है कि कौम डर गई तो 8 फरवरी को उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। 8 फरवरी 2024 को जो अवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी, 8 फरवरी 2025 को उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। यह आपकी गलत फहमी है। 26 नवंबर को हम भागे वो वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि इस दफ़ा इमरान खान ने हुक्म दिया इस्लामाबाद का तो हम गोली खाने की पूरी तैयारी के साथ आएंगे और नुकसान आपको ही होगा। अगर इमरान खान हुक्म दे दे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर देंगे और वहाँ मुसलसल धरने देंगे। जुनैद अकबर लगभग ऐसे ही दावे कर रहे हैं जिस तरह अली अमीन गंटा बुरपी करते थे, मगर अब देखना होगा कि जुनैद अकबर किस हद तक अपने दावों के साथ खड़े रहते हैं। पंजाब की बात की जाए तो इत्तलात के मुताबिक PTI बड़े शहरों खास तौर पर लाहौर में बड़ा क्राउड पुल करते नजर तो नहीं आ रही, मगर इसके बावजूद लाहौर में हर पार्टी टिकट होल्डर और यूनियन काउंसिल की सतह तक पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों को कहा जा रहा है कि वो हर सूरत अपने अपने हलकों में एहतजाज को यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजाब में परसों रात से तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के घरों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। कारकुनों और सोशल मीडिया के लोगों को भी तंग किया जा रहा है। एहतजाज से पहले अपोजिशन की तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत अपने खिलाफ एहतजाज को अकोमोडेट करने की इजाज़त देती है? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या PTI 8 फरवरी को कोई बड़ा एहतजाज कर पाएगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की तकसीम का असर इस एहतजाज में भी नजर आएगा? क्या हार्डलाइन क़यादत इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात तो नहीं पैदा करेगी? जुनैद अकबर की मुज़ाहिमती सियासत का महवर सिर्फ सवाबी तक ही महदूद रहेगा? पंजाब PTI को कैसा रिस्पॉन्स देने जा रहा है? ये सब जानने के लिए हमें सिर्फ एक दिन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर अब तक की सूरत हाल क्या बता रही है, इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और हमाद गजनवी साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। PTI एहतजाज, नाकामियों पर नाकामियां, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हार्ड लाइनर्स सामने। होम्योपैथिक के बाद हार्ड लाइन पोजीशन भी पिट गई तो ऑप्शन क्या है? ज़ैगम खान साहब, आज जब हम इसके ऊपर काम कर रहे थे तो हमने ख़ास तौर पर लाहौर और फिर पेशावर में पता करने की कोशिश की कि ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है। सवाबी के लिए तो कहा जा रहा है वहाँ बड़ा जलसा करने की भरपूर कोशिश और काविश रहेगी। अब देखना यह है कि इंतज़ामी सपोर्ट कितनी रहती है जुनैद अकबर को। इसी तरीके से अगर पंजाब को देखा जाए तो शिमाली पंजाब को कहा गया है सवाबी पहुँचने को, मगर पंजाब में कुछ हालात नहीं दिखते, कोई जगह भी नहीं मिल पाई है। अभी यही है कि जब जहाँ जिसको जिस वक्त जितना वक्त मिले वो एहतजाज करे, ये क़यादत अपने लोगों तक पहुंचा रही है। आपके ख्याल में कोई टोकन एहतजाज होगा या एक भरपूर और मौसर 8 फरवरी का बयानिया, यानी कि 1 साल गुजरने के बाद का PTI शो ऑफ कर पाएगी? आशा, पहली बात तो ये है कि जो PTI के मसले हैं ये होम्योपैथी की वजह से नहीं है, यानी देसी इलाज की वजह से नहीं है, बल्कि अंग्रेजी इलाज की वजह से है। अच्छा। बल्कि सर्जरी और गर्म कैप्सूलों की वजह से हैं, जिसकी वजह से बीमारी मजीद बिगड़ गई है और साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं। अगर होम्योपैथी पर अमल किया जाता तो मेरे ख्याल में मसले पैदा ही ना होते तो ठीक हो जाते, क्योंकि जमहूरियत जो है वो होम्योपैथी के ज़्यादा करीब है और जो अंग्रेज़ी तरीका इलाज है उससे ज़्यादा दूर है। मुझे ये लगता है कि बहुत बड़े एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा से बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन कामयाब एहतजाज क्या होता है? कामयाब एहतजाज वो होता है जो पुरअमन हो। क्यों? क्योंकि एहतजाज की ताकत उसकी अखलाकी ताकत में होती है, मॉरल अथॉरिटी में होती है।
ताकत के इस्तेमाल में नहीं होती। एहतजाज करने वाले कोई फौज नहीं होते कि आकर हमला करें और वो कोई इलाका जीत कर चले जाएं, कब्जा करके चले जाएं, लोगों को मार के चले जाएं, पुलिस को पछाड़ के चले जाएं, फौज को पीछे करके चले जाएं। ये तो फौजों का काम है। जो एहतजाज करने वालों का काम होता है कि पुरअमन तौर पर, इंतहाई पुरअमन रहते हुए वो अपना पैगाम दें। इसीलिए जो पुरअमन एहतजाज है वो इंसानी तहजीब की एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि इंसानी तहजीब ने पुरअमन एहतजाज के जरिए से हकूक मांगना सीखा है, अपनी बात करना सीखा है तशद्दुद के बगैर। और एहतजाज करने वालों की अपनी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है कि वो ताकत के इस्तेमाल से बचें, और अगर अथॉरिटीज ताकत इस्तेमाल करें तो भी उसका जवाब ना दें। ये हमने देखा है, और ऐसे ही एहतजाज कामयाब हुए हैं जहां मुकाबले की कोशिश नहीं की गई, जहां अथॉरिटीज से, रियासत से, पुलिस से मुकाबला नहीं किया गया। यही मसला यहां पे हो गया है कि यहां थ्रेट किया जाता है और मुकाबले पर आने की कोशिश की जाती है। इससे वो मॉरल अथॉरिटी ज़ाइल हो जाती है और हुकूमत को मौका मिलता है कि वो ताकत का इस्तेमाल करे और पीटीआई से। ज़ैगम साहब, चले मैं होम्योपैथिक और हार्ड लाइन के लफ्ज़ हटा लेती हूँ। एक नई क़यादत इस वक्त खड़ी है, पंजाब से आलिया हमजा को जिम्मेदारी दी गई और वहाँ से जुनैद अकबर। अब आपको लगता है कि जिस भी तरीके से एहतजाज करेंगे, जो भी करेंगे, क्या एक मौसर एहतजाज करेंगे जो आप जिसको एहतजाज डिफाइन कर रहे हैं, या जो कुछ दिखता था उससे भी कम नजर आएगा और दीवार के साथ नजर आएंगे कि हमें वो स्ट्रीट पावर भी ना दिखेगी? देखिए, इस वक्त पीटीआई के एहतजाज करने की जो कुव्वत है उसमें कमी आई है, और उसकी वजह यह है कि उनका बहुत बड़ा क्रैक डाउन हुआ है। उनके वर्कर्स डिमोरलाइज हुए हैं, और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में भी 26 नवंबर के बाद, जो मैंने खुद खैबर पख्तूनख्वा में देखा है, जो क़यादत है उससे बहुत नाराज़गी आई है। जिस तरीके से वर्कर्स को डिच किया गया और ये कारकुन चले गए। पंजाब में खौफ की फ़ज़ा है, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा कारनामा होगा। और ऐसी सूरत में उसी बयानिए को लेकर आना जो 9 मई का बयानिया था, जो 24 नवंबर वाला बयानिया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वापस नहीं आएंगे। पुरअमन एहतजाज से आप वापस क्यों नहीं आएंगे? आप क्यों ऐसी वायलेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? आप कहिए कि हम वापस आएंगे, फिर दोबारा आएंगे और हम हमेशा पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये बयानिया जो है, इससे वो खतरा पैदा होता है कि शायद पीटीआई अभी तक एक पुरअमन एहतजाज का तरीका नहीं सीखी। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, मगर ये बयानिया ही तो टूल है जो लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक देने को तैयार नहीं है। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के जो एहतजाज रहे, दाखिली तकसीम के बायस भी नाकाम होते रहे और भी क्रैकडाउन का भी ऊपर जिक्र हुआ कि अब की बार जो पुरानी क़यादत है वो नई क़यादत को कामयाब होने देगी। जाहिर बात है वो कामयाब नहीं हुए, अब किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई है। सो वो सपोर्ट बनेंगे या वो डिवाइड का बायस बनेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर बड़ी पार्टी की तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो सामने दिखाई देते हैं। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो मसालिहत पसंद हैं, वो चाहते हैं मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकाला जाए, दोबारा मुक़तदरा से ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर बनाकर जो है कुछ अपने सियासी मकासद हासिल किए जाएं। उसके बरक्स कुछ हार्ड लाइनर्स जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो समझते हैं कि बस अब वक्त आ गया इनकलाब का और हर सूरत में जो है वो सर पे कफन बांध कर निकलना है, तो इस तरह की भी आपको आवाजें दिखाई देती हैं। मसला ये है कलामी की माजरत रजा रूमी साहब, ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। जो हम होम्योपैथिक और हार्ड लाइनर्स की बात कर रहे हैं, हमने जुनैद अकबर साहब का ही हवाला उठाया क्योंकि उन्होंने जो अपना पहला इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अब होम्योपैथिक पीछे हट गए और हार्ड लाइनर्स आ गए हैं। अभी आप ही एक्सप्लेन कीजिएगा कि इनमें से हार्ड लाइनर कौन है और कौन नहीं है। जी देखिए, बड़ा मुश्किल आप सवाल करिए। उसकी वजह ये कि ये सारे ही एक वक्त में, जैसे गंडापुर साहब जो हैं वो इतनी जोशीली तकरीरें करते हैं, लेकिन फिर वो जब काम करते हैं तो वो होम्योपैथिक टाइप काम ही होता है। यही वजह है कि उनको भी पार्टी की सदारत जो है खैबर पख्तूनख्वा में हटाकर जुनैद अकबर को सामने लाया गया है, ताकि वो जो एक मोमेंटम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस को मुतहरिक रखने का, वो बरकरार रहे। मगर ये इससे कतई नजर कि कितने ग्रुप्स और धड़े बंदियां हैं। मसला ये है आयशा कि जब तक इसके ऊपर पार्टी में एक कॉमन राय नहीं होगी, सबसे पहली तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है
جو تنظیم ہے وہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بارہا کالز دیں اور یہ بات درست ہے کہ ان کو بہت زیادہ کریک ڈاؤن کا بھی سامنا کرنا پڑا مختلف مواقع کے اوپر، لیکن ان کی جو تنظیمی صلاحیتیں ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، اور جب وہ کامیاب بھی کسی حد تک ہوتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا میں جو سرکاری مشینری ہے اس کو استعمال کر وہ لے کر آتے ہیں. مثلا اب یہ نومبر میں دیکھ لیجئے یا اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پنجاب سے بہت کم لوگ آئے. اسی پر آپ کو یاد ہوگا کہ شاید بشرا بی بی نے ریپورٹڈلی جو ہے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ پنجاب کے لوگ کہاں پر ہیں، پنجاب کے لیڈرز کہاں پر ہیں وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ 26 نومبر کو تو بہت سارے جو خود پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی تھے سیکنڈ ٹیئر کے، وہ بھی غائب تھے، اور بشرا بی بی نے پبلک میں کمپلین بھی کیا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. اگر آپ کو یہ سب باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں. تو اب واقعہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں کیا بدلا ہے کہ اس بار ان کے احتجاج جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے؟ کچھ خاص نہیں بدلا. خصوصاً لاہور میں اور پنجاب میں تو دیکھیے وہ بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کو کسی حد سے آگے جائیں، کیونکہ ایک تو کرکٹ کے جو ٹورنامنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں، اور اس عرصے کے دوران ٹورنامنٹ کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کا بھی ایک لمبا چوڑا پروگرام ترتیب دے دیا ہے، جس پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ سیکیورٹی تو اور بہت سے مقامات پر لگی ہوئی ہے، تو ممکن نہیں ہے. جی ممکن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں یہ کامیاب ہوتا نہیں دکھائی دیتا. سوابی میں البتہ بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا، اور شاید یہ کہ پنجاب میں بھی ان کو کوئی اجازت کہیں پہ مل جائے، لیکن وہ یہ لمبا جو کام ہوتا ہے نا ان کا کہ وہ آ جائیں بڑی دیر میں بیٹھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، وہ نہیں اجازت دی جائے گی. محسن نقوی نے آلریڈی اس کا اشارہ بھی کر دیا وزیر داخلہ نے، اور انہوں نے وہ الفاظ استعمال تو نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پہلے کیا گیا تھا 26 نومبر کے دن وہی چیز دہرائی جا سکتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑی واضح حکومتی پالیسی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا زیادہ کریک ڈاؤن کرنا ایک سیاسی جماعت کے اوپر اور لوگوں کو احتجاج کے حق سے روکنا، یہ بھی کس حد تک جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. دیکھیے پاکستان کا آئین جو ہے اور قوانین وہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ جمہوری حق ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر. اور یہاں پہ مسئلہ جو ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بدگمانی ہے. حکومت ہی سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ارادے کچھ اور ہیں، وہ چاہتے ہیں کیونکہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے جو اپنے ساتھ ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہر احتجاج کو ایک وائلنس کا جسے کہنا چاہیے رنگ، بالکل وہ اب بیانے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب 2 پوائنٹس اٹھائیں، میں آگے بھی لے کے چلتی ہوں کہ احتجاج کا حق تو یقیناً ہے، لیکن دوسری طرف جو اعظم صاحب نے بات کی کہ کس بیانیے کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. شہزاد صاحب 8 فروری ایک ظاہری بات ہے، ایک سمبولک ڈے تو ہے، لاسٹ ایئر کا الیکشن ہے، سال مکمل ہو گیا ہے. ابھی پنجاب میں پتہ کریں تو کچھ اس طریقے سے ہلچل نظر نہیں آ رہی کہ کارکن تیار ہو رہے ہیں باہر نکلنے کو ہیں. پی ٹی آئی یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہ رہی ہے. کیا احتجاج صوبائی وسائل کے ساتھ ثوابی تک محدود رہے گا جو اوپر رضا رومی صاحب بھی بات کر رہے ہیں؟ پنجاب کے اندر بھی ایک مؤثر شو دکھا سکے گی پاکستان تحریک انصاف؟ کچھ بھی ایسا نہیں تو پھر آپشن کیا بچیں گے آگے؟ 8 فروری تو پہ جو احتجاج ہے وہ تو تقریباً پی ٹی آئی 8 فروری 2024 کے بعد سے روزانہ کرتی ہے. صرف وہ نہیں کرتی بلکہ بہت سارے جو آبزرورز ہیں، جو بہت سارے باقی جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ جو الیکشن کے اوپر جو جس قسم کی آبزرویشنز ہیں وہ سب کے سامنے آتی ہیں. اور یہ مانا جاتا ہے کہ 2024 کا الیکشن اور 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ غالباً اس جگہ پہ نہیں پورا اترتا جس کو مکمل طور پر شفافیت کہا جا سکے. تو وہ تو روزانہ بات ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس احتجاج سمبولک ویلیو کے علاوہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے. ہاں اگر یہ مقصد ہے کہ اس احتجاج کے بعد وہ حکومت کی تبدیلی کر لیں گے یا عمران خان کو باہر نکال لیں گے، تو میرا خیال ہے وہ تو آلریڈی ایک کے پی کے اندر پوری صوبہ ان کے کنٹرول میں ہے، پوری عوام 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں ہے ان کے وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے اندر. تو یہ سب کا سب تو ان کے پاس پہلے سے ہے. مثلاً پورے کا پورا کے پی بھی جمع ہو جاتا ہے صوابی میں یا کسی جگہ پہ، پوری دنیا وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے اور وہ کے پی کی آواز باہر نکلتی ہے جنید اکبر کی قیادت کے اندر. تو کیا وہ تبدیلی وفاق میں، اسلام آباد میں، یا اپنے عمران خان صاحب کے حق میں اڈیالات سے وہ تبدیلی کر پائیں گے؟ صرف ایک چیز دیکھیے، جب بھی کوئی چیز آپ احتجاج کو انتشار کا خوف دینا چاہیں یا احتجاج کو ایک افتاد بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک آپ کا حجم بہت بڑا ہونا چاہیے اور ایک اس حجم کی رفتار بہت تیز ہونی چاہیے. تو صرف 4 صوبوں میں سے ایک صوبے کے اندر
4 کروڑ عوام ضرور بستے ہیں، ان میں بہت ساری عمروں کے لوگ ہیں، تو ان میں سے اگر 1.5-2 کروڑ بھی بہت ساری بات ہے، بہت اکٹھے ہو جائیں، 10 لاکھ بھی اکٹھے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. تو ان 10 لاکھ سے وہ آپ کی جو حجم ہے وہ نہیں بنتا جو کہ پورے ملک کو اندر ایک ایسی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے جس کے بعد یہ مجبور ہو جائیں کہ یہ تبدیلیاں لے کے آنی ہے، یعنی نئے الیکشنز ہو جائیں گے، حکومت تبدیل ہو جائے گی، عمران خان کو باہر نکال دیا جائے. کچھ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو سکتا. باقی 3 صوبے ویسے بھی ان کا کوئی زیادہ افیکٹو نہیں ہے. پنجاب میں بہت افیکٹولی پر اثر طریقے سے انہوں نے وہاں چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ لا اینڈ آرڈر، آپ اس کو غلط دوسرے طریقوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سختی ہے، جبر بھی کچھ لوگ کہیں گے، لیکن بہر صورت انہوں نے پنجاب کو خاموش رکھا ہے اور بہت اثر انداز طریقے سے اس کو افیکٹو طریقے سے اس کو بند کیا اور بند رکھا ہے، اور وہاں سے آواز نہیں اٹھنے دی، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کی بہت توانا آواز ہے پنجاب میں، لیکن پنجاب وہ کر نہیں پایا جو صرف کے پی میں اس پہ پاسبل. طریقہ کیا ہے آپ کا؟ جو طریقہ دیکھیے، یہ سب کھیلیں ہو چکی، ممکنات ہم دیکھ چکے. ویسا ہی معاملہ ہوگا، کون ہارڈ لائنر ہے کون نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. جنید اکبر پہلے خود شامل نہیں ہوتے تھے، اب کچھ اور لوگ شامل نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ایک بہت کامیاب جلسہ کے پی میں ہوتا ہے لیکن اس سے باہر نہیں ہو پاتا، تو اس کی کیا اثر ہے؟ کچھ اثر نہیں ہے. دوسرا وہ تو ویسے بھی ہوم گراؤنڈ ہے ان کا، حکومت ہوم گراؤنڈ، سڑکیں بند کریں گے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکیں بند کر دیں گے، موٹر ویز بند کر دیں گے، پنجاب کے ساتھ اپنے رابطے توڑ دیں گے، تو بڑی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ان کے اپنے لوگ جو پنجاب میں کام کے لیے جاتے ہیں یا جو پنجاب میں جن کے کاروبار ہیں یا جن کے ساتھ معاملات ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. یعنی کس حد تک اپنے صوبے کو، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو اصل امتحان ہے وہ کے پی کے اندر گورننس کا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ انتشار مچانا ہے اور وہیں پہ خلفشار کرنا ہے تو وہ آپ کا اپنی پی ٹی آئی کی گورننس خراب ہوگی. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے اس رستے پہ چلنے کا جہاں پر آپ نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، چاہے اپوزیشن کی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ ایسے لوگ جو ان کو سمجھ دے سکتے ہیں، ان کو رستہ بتا سکتے ہیں، جو ایک آواز توانا بن سکتے ہیں مل کے. کیا ان کا ملاقات حکومت کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو، وہ سب کی مل کے، یا اسٹیبلشمنٹ کو شامل کیا جائے؟ جو رستہ ہے وہ وہیں سے نکلے گا، مگر مل نہیں رہا. گفتگو کا معاملہ ہوگا، مذاکرات کا ہوگا، ورنہ پھر موسموں کے بدلنے کا انتظار کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے. احد غزنوی صاحب، موسموں کے بدلنے کا انتظار صرف پی ٹی آئی کو ہی کرنا ہے؟ پنجاب حکومت کے اوپر ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں ایک مبینہ کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، بہتر نہیں تھا کہ ایک اجازت دے دی جاتی، وہ کراؤڈ پل کر لیتے لوگ، کم از کم پتہ تو چلتا. وہ اب تو یہ بات ہے کہ جی حکومت نہیں نکلنے دے رہی، اس لیے پنجاب والے تو بیٹھے ہیں کہ ہمیں جگہ نہیں دے رہے ہیں، جگہ نہیں دیں گے تو ہم جب جہاں دل کرے گا احتجاج کر لیں گے. سیاسی طاقت ایکسپوز ہو جاتی پی ٹی آئی کی اگر نہیں ہے، حکومت کو کرنے دینا چاہیے، یا پھر ان کا بیانیہ ان کو لے بیٹھا جو ٹرسٹ نہیں بلڈ ہونے دیتا؟ دیجا وو، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ سوال کیا اور ہم نے پہلے بھی اس کا بہت بار جواب دیا ہے، لیکن بہرحال ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہاں، آپ نے جو آخری بات کی کہ اجازت ہمیں تو لگتا ہے دینا چاہیے، جلسے کی اجازت دے دیں بھئی، ان کا حق ہے، کیا برائی ہے. اور ان کا جو ماضی ہے اور جس طرح پارٹی نے کچھ 2-3 بڑے بڑے واقعات، جیسے ہم 9 مئی اور 25 نومبر کی بار بار بات کرتے ہیں، تو وہ کچھ ہیں معاملات، لیکن بہرحال پھر بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کو ذرا پابندیوں کے اندر ایک اجازت دے دی جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لگتا اب یوں ہے کہ پی ٹی آئی ہیز لاسٹ اٹس اسکرپٹ. انہیں اب کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ انہیں کرنا کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ڈی ایم نے میں احتجاج جو ہے وہ ایک عنصر موجود ہے اور وہ خوش رہتے ہیں سڑکوں پر، اور کوئی ہنگامہ آرائی شورش میں ذرا ان کا دل لگتا ہے. ان کی ٹریننگ بھی زیادہ ہو چکی ہے، وہ کب سے دیکھیے وہ 13 سے دھرنے ہو رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جی ہاں، لانگ مارچز ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، استعفے دیتے ہیں، اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں، اسمبلی میں تو دم گھٹتا ہے ان کا، لگتا یوں ہے. تو اب یہ ایک موقع آیا تھا جس سے لگ رہا تھا کہ وہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں اور کچھ بات آگے بڑھے گی، لیکن وہ تو بہت جلدی انہوں نے ایسی بے قراری میں اس سارے معاملے کو ختم کر دیا اور باہر نکلا ہے. دیکھیے، پارٹی کو انہی حرکات کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے اور پارٹی بڑی کمزور ہو چکی ہے. اب ایک ورکر میں جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں نا، ایک نا امیدی سی آگے کی، یار اب کیا ہوگا، یہ کس طرح ہمارا لیڈر باہر نکلے گا، یہ باقی لوگ بھی بند ہیں، یہ کس طرح باہر. تو اس کا طریقہ کار لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی تھی جب مذاکرات شروع ہوئے تھے. لیکن اس سے تو دوبارہ وہی معاملہ، یہ احتجاج ہوگا، پروٹیسٹ، جیسے دوست پوچھ بھی رہے ہیں، بھائی اس سے کیا ہوگا پھر؟ یعنی گرفتار جو لوگ ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، یا اس سے کیا یعنی فائدہ پہنچ 26ویں ترمیم واپس ہو جائے گی، یا ہونا کیا ہے اس سے؟ یہ ٹھیک ہے کہ پارٹیز تو کرتی رہتی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اس سے وہ متحرک ذرا رہتی ہیں، ایک پارٹی میں ویسے تحرک رہتا ہے، پارٹی زندہ رہتی ہے، مومنٹم سا رہتا ہے. لیکن پی ٹی آئی اس وقت جن حالات میں ہے وہاں پر اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر یہ کامیاب بھی ہو جائیں، جس کے امکان مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال، اگر یہ کامیاب بھی ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ناکامی عشق یا کامیابی دونوں کا حاصل خانہ خرابی.
یہ اس میں مسائل ہیں، اور یہ کامیابی اگر اوپر بات ہوئی بیانیے کی بھی اور کورس کریکشن کی بھی کہ رستہ دیکھنا چاہیے، کیا ان دونوں میں سے کسی طرف نہیں جا سکتے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹی کو؟ یہ آپ نے دیکھے نا، وہی پھر میں کہوں گا کہ ہم نے یہ بات اتنی بار کی ہے، اور اس کو ہم اوور آل جب تصویر کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے ہمیں یہ آرگومنٹ ملتا ہے کہ جی 8 فروری باہر الیکشن تو اتنا کوئی قابل فخر نہیں تھا. اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہم تو 25 جولائی کا جو الیکشن تھا 2018 اس کے بارے میں بھی آج تک یہی کہتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے سارے الیکشنز کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں. یوم سیاہ کی میں ترکیب سن کے بھی سوچ رہا تھا، مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھیے ہم پہلے مارشل لاز کے بارے میں کہا کرتے تھے اور جائز کہا کرتے تھے کہ 8 اکتوبر 58 سے ہم شروع ہوئے، 77 5 جولائی آیا، 12 اکتوبر 99 آیا، یوم سیاہ مناتے ہیں، درست مناتے ہیں. اب دیکھیے کہ دوسری طرف وہ چیزیں جو ہمیں جمہوریت کی طرف واپس لانا چاہیے، یعنی الیکشن ڈے، وہ بھی ہم یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھیے کہ ایسی بدقسمتی ہے کہ وہ تو کم از کم ہمیں منانے چاہیے تھے نا یوم جمہوریت کے طور پہ، کہ جمہوریت واپس آ رہی ہے، مضبوط آ رہی. یہ اب میں اوور آل نظام پر ایک بات کر رہا ہوں کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. مطلب آپ تو نو وے آؤٹ پہ لے آئے ہیں، خانہ خرابی بھی واپس لا کھڑا کیا ہم نے، مطلب حل نہیں ہے کوئی. یہ افسوس کی بات ہے، لیکن اس کا حل جو موجودہ حالات میں ہے وہ ہم نے کئی بار دہرایا ہے، ہم اسے پھر انڈر لائن کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ سارا رستہ جو ہے نکلے گا حالات کو سمجھتے ہوئے، ان کے اندر اپنا رستہ تلاش کیا جاتا ہے، اور وہ مذاکرات اس کی پہلی شرط ہے. درست ہو گیا جی. اب سمجھتے ہوئے کو میں انورٹڈ کاماز میں رکھتی ہوں. ہم ایک بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سمجھتے ہوئے جو ٹرمپ کے متنازع بیانات ہیں وہ غزہ تک پہنچ گئے ہیں، اس پر پینل کی رائے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کر کے اس کی تعمیر نو کر سکتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کے مالک ہوں گے اور خطے میں موجود تمام خطرناک ہتھیاروں کو ختم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. غزہ میں امریکی فوج بھیجنا خارج از امکان نہیں. امریکی صدر کے مطابق غزہ سے فلسطینیوں کو مستقل طور پر کہیں اور آباد کیا جا سکتا ہے. ٹرمپ نے غزہ میں واشنگٹن کے کردار کو طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک بھی میرے منصوبے کی حمایت کریں گے. صدر ٹرمپ کے اس بیان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے. سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ امریکی اتحادیوں نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کی ہے. فلسطین، برطانیہ، روس، چین، ایران، مصر، فرانس، جرمنی، ترکیہ، آسٹریلیا اور یورپی ممالک نے بھی ٹرمپ کے بیان کی مخالفت کی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ سے جبری بے دخلی نسل کشی کے مترادف ہوگی. رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو تیار رہنے کے احکامات بھی جاری کر دیے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے دلیرانہ منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں. اسرائیلی فوج غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کی منصوبہ بندی کے لیے تیار رہے. امریکی صدر کے متنازع بیان پر پاکستان نے بھی رد عمل میں کہا ہے کہ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی جگہ ہے. فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے. صدر ٹرمپ نے جن 7 وعدوں پر اپنی الیکشن مہم چلائی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ امریکہ خود کو نہ صرف غیر ملکی تنازعات سے دور رکھے گا بلکہ جنگوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا. تو پھر صدر ٹرمپ کیوں ایک ایسے منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہیں جس کی دنیا بھر کے ممالک مخالفت کر رہے ہیں؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس منصوبے پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر رد عمل کیا ہوگا، اور اگر عمل ممکن ہی نہیں تو پھر ٹرمپ متواتر ایسے متنازع بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ اور سب سے اہم کہ ٹرمپ کے اس منصوبے کے خطے سمیت دنیا بھر میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ شدید عالمی رد عمل کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے وضاحت میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مستقل نہیں بلکہ تعمیر نو کے لیے عارضی کنٹرول کی بات کی ہے. اصل منصوبہ کیا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، مگر حالیہ متنازع بیانات نے عالمی سطح پر بہت سے سوالات ضرور کھڑے کر دیے ہیں. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. صدر ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ، اسرائیل کا فوج کو تیار رہنے کا حکم، امریکی اتحادیوں سمیت دنیا بھر سے شدید رد عمل، تنازعات سے دور رہنے کا نعرہ لگا کر آنے والے ٹرمپ کے حقیقی عزائم کیا ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب، امریکی صدر ٹرمپ ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے، اور اگر نہیں تو پھر مقاصد کیا ہے؟ یہ کوئی نیا بیان نہیں ہے. آج سے کچھ میرے حال میں تقریباً 1 سال پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد ہی ایک آواز اٹھنی شروع ہوئی تھی دنیا بھر کے کچھ جگہوں پہ اور کچھ رائٹنگز میں، کچھ ذکر پاکستان میں مجھے پتا ہے میں نے اپنے ایک مضمون میں کیا، اور اس کا یہ تھا کہ غزہ کو جس طریقے سے تباہ کیا جا رہا تھا، ملیامیٹ کیا جا رہا تھا، اسے فلسطینیوں سے تعلق نہیں بلکہ جگہ کو ملیامیٹ کیا جا رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیا دبئی بسایا جائے.
اور یہ انٹرنیشنل انویسٹرز آپ کو بہت مل جائیں گے، یہ مسلمانوں کے اندر مل جائیں گے جو کہ انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو ایک نیا دبئی بنانے کا خواب لے کے شاید اپنے ساتھ چلے ہوں۔ بہرحال یہ تو ایک خواب ہو سکتا ہے، پتہ نہیں شاید کبھی بن بھی جائے، اور اتنا لالچ دے دیا جائے کہ وہ فلسطینی جو غزہ کے لوگ ہیں شاید وہ بھی کسی حد تک اس میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے، لیکن دیکھیے حاصل کیا ہوا ہے اب تک، یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ یہ حاصل یہ ہوا کہ اسرائیل نے اپنے مخالف جتنی قوتیں آس پاس تھیں ان سب کو بڑی حد تک زیر کر لیا، اس میں حماس بھی شامل ہے، غزہ تازار ہے، حزب اللہ وغیرہ، سیریا۔ ایران اس سے بہت کمزور ہو گیا، تو اب معاملہ یوں ہے کہ ان کو کمزور کرنے کے بعد ایران بھی کمزوری کی سچویشن میں بیٹھا ہے۔ دوسری بات، غزہ کو جب بھی تب اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، پہلے یہ تو یہ کہ یہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس سے فلسطینیوں کی آزادی کی جو جدوجہد ہے کیا اس میں کمی آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جذبہ اور مضبوط ہو کے اور تیزی سے، یہ جنریشنل چیز ہے، یہ آگے چلتی رہے گی، تو وہ تو قائم رہے گا، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں پہ چینلائز کرنے کا ان کو رستہ بنانا پڑے گا، یہ تو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اور اس میں ایک چینلائزیشن اکنامک اپلفٹ ہے جو کہ غزہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، سیاسی طریقہ کیا ہوگا؟ کیا دو نیشن دو قوموں کا جو ہے 2 اسٹیٹس کا منصوبہ اس کو بنانے دیا جائے گا؟ اگر اس کو کرنا ہے تو سعودی عربیہ تب آن لائن آئے گا اسرائیل کے ساتھ اور باقی مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور اس کا حصہ تب بنے گا اگر آپ 2 ریاستیں بنانیں گے، اور 2 ریاستیں اس وقت بنیں گی جب ویسٹ بینک میں PLO اور یہاں پہ غزہ میں وہ ڈیولپمنٹ ایسی ہو کہ PLO کی سپورٹڈ گورنمنٹ یا وہی اس کے کہیں نہ کہیں کرتا دھرتا ہوں، تو کوئی سیاسی رستہ بنانا پڑے گا، ورنہ اس وقت تک سعودی عربیہ رکا رہے گا، نہیں اس کی بات مانے گا جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن کو لے کے، جب تک ایران کا معاملہ آخر طے نہیں ہو جاتا۔ تو چاہے ٹرمپ ہو چاہے اسرائیل ہو، اب وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں جہاں پر وہ ایران کا کچھ قضیہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، یا رجیم چینج، یا اس کے ساتھ ایک اور جنگ جس کے بعد کہ اس کا جسے کہتے ہیں کہ اپنا منطقی انجام جسے کہا جا سکتا ہے اس تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو غزہ ایک صرف فی الحال ایک سائڈ شو ہے، بنتا کیا ہے اس کو بنتے بنتے وقت لگے گا، اس وقت صرف اور صرف ایک بات کی حد تک، اور اپنا یہ اندیا کہ ہم مڈل ایسٹ میں بالکل ایک فورس کے طور پہ موجود ہیں، اسرائیل کو تھوڑی سی شے بیسک پریشر میرا خیال ہے ایران پہ آنے والا، بیسک پریشر ایران پر آنے والا۔ حماد صاحب، یہ کنٹرول سنبھالنے کا منصوبہ، اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ پھر 23 لاکھ کی آبادی ہے، کچھ ممالک جیسے عرب ممالک مصر، اردن، سعودی عرب، انہیں کہا انہیں آباد کریں، کیا اتنا آسان رہے گا؟ پورا مڈل ایسٹ نہیں ڈسٹرب ہوگا؟ دیکھیے یہ جو بات سامنے آئی ہے یہ ہم نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن یہ عام لوگوں سے، جیسے کشنر نے ایک دفعہ یہ بات کر دی تھی جو ان کے داماد، انہوں نے کہہ دیا ہم یہاں پر یہ کریں گے، اس طرح کوئی آباد کریں گے، لیکن یہ جو بیان ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ، یعنی جس کو دنیا کا صدر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کے منہ سے یہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ صدر جو ہیں وہ دلچسپ باتیں کرنے کے لیے مشہور ہیں، اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ گرین لینڈ ہم خرید لیتے ہیں اور کینیڈا ہم انیکس کر لیتے ہیں، اور پیناما کنال جو ہے اس پہ ہمارا قبضہ ہو جانا چاہیے، اور گلف آف میکسیکو کا نام یہ وہ کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ تو اس سے وہ ریڈ انڈینز وغیرہ کو جس طرح وائپ آؤٹ کیا گیا تھا نا، وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، بلکہ جس طرح ہٹلر کا یہ طریقہ کار تھا نا، یہ یہودیوں کے بارے میں جو ان کا رویہ تھا کہ نیست و نابود کر دے، غائب کر دیا جائے یہاں سے، تو اس طرح کی یعنی تصورات ذہن میں، انتہائی باتیں ہیں یہ۔ 20 لاکھ جیسے آپ نے کہا 23 لاکھ لوگ، ان کو آپ کہتے ہیں مصر بھیج دو، اردن بھیج دو، وہاں پہلے بھی رہ رہے ہیں، اور اپنا رویہ انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ ایک ڈیولپرز ہوتے ہیں نا، ہاؤسنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ قبضہ کر لیتی ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ پلاٹ بنا کے بیچنا چاہتے ہیں غزہ کے، یہ انہوں نے کہا ہے ریویرا بننا چاہیے یہاں پر، کہ ہم ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جیسے ہمارے دوست دبئی کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہا۔ نہیں لگ رہا تھا وہ بہت ویل پلانڈ ہے، نیتن یاہو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جی وہ صبح سے شروع ہوئے تھے، پہلے انہوں نے ایک بات کی، پھر اگلی کی، پھر آخر میں انہوں نے کہا یہ تو امریکہ کو خود اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا آئسولیشنسٹ وہ اپنے آپ کو کہتے رہے کہ ہم تو جنگوں سے نکالنے والے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ کیا تھا، اب انہوں نے جو پہلی بات کی یہ کس قانون کے تحت کریں گے؟ جی وہ کوئی قانون ہے، کوئی بین الاقوامی قانون ہے جو ان کو اجازت دیتا ہے یہ کام کرنے کی؟ یہ تو جنگ سے ہی ہو سکتا ہے نا، جنگ چھوڑیے اب جہاں کس سے جنگ کرنی ہے انہوں نے، لیکن فوج کی مدد سے ہو سکتا ہے، فوج جائے گی وہاں پر تو تب یہ نتائج نکل سکتے ہیں، یا اسرائیل کی جائے گی یا امریکہ کی آئے گی، تو یہ تو بہت ہی ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ بات لگتی ہے، اور جو سارا انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا ہے UNO سمیت، وہ سب تو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ آدمی اگر اس میں سے 10% بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا کی شکل بدل جائے گی، کیونکہ دوسرے لفظوں میں یہ ایک لائسنس ہوگا طاقتور ملکوں کے لیے، بالخصوص چین کے لیے، بالخصوص روس کے لیے، کہ قبضہ کر لو پھر جہاں پر جی چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ بالکل درست ہو گیا، انتہائی غیر ذمہ دارانہ امریکی صدر دے کیسے سکتے ہیں؟ بریک کے بعد زیغم صاحب اور رضا رومی صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। रजा रूमी साहब, ये जो सदर ट्रंप ने बयान दिया है, इब्राहिमी माहिदे का क्रेडिट भी लेते रहे, इब्राहिम अकॉर्ड्स का गजा पर कब्जा करने की बात, क्या वो इस माहिदे का मुस्तकबिल खत्म कर रहे हैं, मखदूश कर रहे हैं? जी देखिए, कुछ लगता तो ऐसे ही है कि वो खुद ही भूल गए कि जो उन्होंने पहले ये माहिदे करवाए थे, और अब उसके बाद उन्होंने इस कदर अजीबोगरीब बात की है कि खुद दुनिया भर से उसका रिएक्शन आ रहा है। जैसे आपने कहा, खुद अमेरिका के अंदर जो है बहुत से लोग इसके ऊपर ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि बहुत इसकी अपोजिशन है इस मंसूबे की। उसकी वजह यह कि सबको मालूम है कि अगर कोई ऐसा प्लान या प्रोग्राम उसको अमेरिका अगली जामा पहनाता है तो उसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा दुनिया भर में, और अमेरिका एक बार फिर एक जंग में फंस जाएगा। अब वाकया ये है कि आपने देखा कि पहले सदर ट्रंप जो हैं 2016 से एक राग अलापते रहे कि वो जंगों के खिलाफ हैं, वो अमेरिका को मजीद अमरीकी पैसे जो हैं, अमरीकी टैक्स पेयर्स के डॉलर्स जो हैं, वो जंगों में नहीं झोंकना चाहते और दुनिया में अमेरिका का रोल कम करना चाहते हैं। अभी अक़वाम मुत्तहिदा से भी बेजारी का वो उन्होंने इजहार किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से अमेरिका निकल गया है, WHO से, पेरिस एग्रीमेंट से, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। मगर यहाँ पर वो अब जो इस बार वो इलेक्ट हुए हैं तो वो अजीबो गरीब उनका एक वतीरा, सिर्फ ये गजा के हवाले से नहीं, आप ग्रीनलैंड और कनाडा का भी देखें, वहां भी वो ये बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका एक्सपेंशन करेगा अपनी टेरिटरी की। और ये गजा के अंदर तो बिल्कुल एक रियल एस्टेट का क्लियर कट मामला दिखाई देता है, और जो कि ना सिर्फ तमाम तर आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उसके खिलाफ है, बल्कि ये एक मिडल ईस्ट के अंदर एक पूरी नई जंग का आगाज कर देगा अगर इस मंसूबे के ऊपर अमल किया गया। मुझे नहीं लगता कि ये काबिल अमल है, और मुझे ये लगता है कि ये बात उन्होंने यूं ही की है अपने इजरायली जो काउंटर पार्ट है उनको खुश करने के लिए। आपने देखा कि वो नेतन्याहू कितने खुश दिखाई दे रहे थे इस बात से, क्योंकि ये उनका भी पुराना सपना है कि यहाँ से गजा से और मगरबी पट्टी से लोग निकल जाएं। और मगर उधर इजरायली वजीर दिफा ने भी तैयारी की तो बात कर दी है। इसका मतलब है नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान कुछ तो बात हुई होगी ना? जी, उनके दरमियान बिल्कुल ये बात हुई है, लेकिन ये इतना काबिल अमल मंसूबा नहीं है। और अगर ये होता है तो फिर इसके मुज़मरात जो हैं बहुत संगीन होंगे। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो इससे पीछे हट जाए। आपने देखा कि टैरिफ्स लगाने के बाद मेक्सिको पे वो थोड़ा सा और पीछे हटे हैं, तो ये यू टर्न्स के माहिर हैं, वो भी आपको पता है, यू टर्न्स के माहिर हैं, लीडर की निशानी होती है। कुछ सुना सुना सा लफ्ज लग रहा था मुझे। ज़ैगम साहब, ये फरमाइएगा कि कह रहे हैं कि काबिल अमल नहीं है रजा रूमी साहब, मगर ग्रीनलैंड, पनामा और फिर कनाडा से होते हुए वो गजा पर कब्जे का मंसूबा बना रहे हैं। अब ये अमरीकी सदर हैं जो दुनिया की सुपर पावर कहलाती है, या कोई रियल स्टेट टाइकून है? चाह क्या रहे हैं, उनका मकसद क्या है? देखिए, ताकत जो होती है ना, और जो बेरहम ताकत होती है, एक सुपर पावर की ताकत, बहुत सी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना देती है। अभी तक जो फ़लस्तीनियों के साथ हो गया है उसके क्या मुज़मरात हुए हैं। 9/11 के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने तबाही फैलाई है अरब मुल्कों में, लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किया है, उसके क्या मुज़मरात निकल आए हैं। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था अपनी नज़्म ख़िज़्र राह में, आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। और इकबाल ने उस वक्त ये नज़्म लिखी थी जब मगरबी ताकतें उस्मानी खिलाफत के हिस्से बखरे करके वहाँ पे नौ आबादियती निज़ाम ला रही थी। आप आज फ़लस्तीनियों पे लागू करके देख लीजिए, वही सिलसिला है, वही नौ आबादियती निज़ाम है जो पहली जंग अजीम के बाद इस खित्ते में फैलाया गया था। और फ़लस्तीनियों की बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे सेटलर कॉलोनियलिज्म है, ऐसा नौबातियती निज़ाम है जहाँ पे कब्जा करने वाला आके ज़मीन पे कब्जा कर लेता है और ज़मीज़ात से उसकी ज़मीन छीन लेता है, उसकी शनाख्त छीनने की कोशिश करता है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करता है। अमेरिका से ज़्यादा कौन जानते हैं? 10 तहजीबों को तबाह किया अमेरिका की सेटलर कॉलोनियलिज्म ने, 10 तहजीबों को, जिसमें एज़टेक और इनका जैसी शानदार तहजीबें भी शामिल थी। रेड इंडियन बना दिया,
कत्लेआम कर दिया, ख़त्म कर दिया और उस पर सुपर पावर कायम की। क्या मुज़बिरात निकल आए। मुज़बिरात निकालने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ती है, और हमास जैसी अहमकाना ताकत नहीं, इसराइल जैसी साइंसी ताकत जिसमें बाकायदा आप अपने आप को भी बचा सकें और दूसरा आपके साथ कुछ करे तो उसकी भी आप कीमत डाल सकें। दानिशमंदी भी चाहिए और इत्तेहाद भी चाहिए, और इन दोनों चीज़ों की कमी है। दुरुस्त। नादान दोस्त यहां मौजूद हैं जो अपनी तबाही फेरते हैं, जिन्हें अपने एक्शंस के मुज़मिरात का पता नहीं है, जो काम करते हैं उसके रिएक्शन से निपटने के लिए उनके पास ना वसाइल है, ना तैयारी है, ना फहम है, और इत्तेहाद की इतनी कमी है कि खुद मिडल ईस्ट में जो ताकत की जंग चल रही है उसमें या तो फ़लस्तीनियों को फेंक दिया गया है या फ़लस्तीनियों का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉक्सी के तौर पर उस मिडल ईस्ट की जंग में दूसरी साइड को पछाड़ने के लिए। ठीक हो गया। जिन्होंने हमास को शह दी थी आज वो किधर हैं? क्यों नहीं आए हमास के साथ जंग लड़ने को? इसराइल को बड़के तो बहुत मारते थे वो। फ़लस्तीनियों को इस चीज़ से बचाने के लिए सबसे पहले मिडल ईस्ट को, अरब मुल्कों को इकट्ठा होना होगा। ठीक हो गया। अब भी इतनी ताकत है उनमें कि वो अमेरिका को नोटिस दे सकें, ठीक, इसराइल को नोटिस दे सकें। ये तो कम से कम मिनिमम है ना। बिल्कुल। उनको तहजीबी तबाही से तो बचाएं। ठीक हो गया। और हिकमत के साथ उनको जिंदा रखें। आप ही की गुफ्तगू पे कंक्लूड करते हैं कि सुपर पावर हो और ताकत भी मुमकिन है, तो इस ताकत से निपटने के लिए दानिशमंदी और तैयारी की जरूरत है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।